حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد وشفيع الأنبياء والمرسلين وسيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا جبريل جد الحسن والحسين القاسم محمد والطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين قيامة الله على أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وخير الحق بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد وكلنا محمد صلى الله عليه وسلم. عزیزان محترم، سرکار دو عالم کی حدیث ہے کہ میرا اول بھی محمد ہے، میرا اوسط بھی محمد ہے، میرا آخر بھی محمد ہے. یہ دونوں بالکل کے کل محمد ہے. یہ مشہور و معروف حدیث ہے. اہل تشا میں یہ زیادہ مقبول حدیث کہی جاتی ہے. یہ وہ حدیث ہے کہ جب لوگوں نے یہ بات کہی کہ یا نبی اللہ جب آپ چلے جائیں گے دنیا سے تو پھر ہماری ہدایت کون کرے گا، ہمیں راستہ حق کون دکھائے گا. نبی نے ارشاد فرمایا کہ میرا اول بھی محمد ہے، میرا اوسط، میرا آخر. عزیزان محترم، بات یہ کہنے کی ہے کہ جو صفت نبی کے اندر ہے وہ ساری صفتیں ہمارے 12 کے 12 امام نے محمد، کیونکہ یہ اسی نور کے ٹکڑے ہیں، جز ہیں، اسی نور سے خلقت ہے. تو سارے کے سارے نبی کی ساری خوبیاں مولا متقیان میں نظر آتی ہیں. علم کو دیکھنا ہے تو مولا متقیان میں دیکھو، سلوک کو دیکھنا ہے تو حسن مصطفیٰ میں دیکھو، صبر کو دیکھنا ہے تو حسین کے اندر تلاش ہو. مطلب گویا کہ ہر چیز جو ہے نبی کی ہر امام کے اندر ہے. موسیٰ میں زہد پایا جاتا ہے، تقویٰ ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میں آپ کا زہد ہے. امام تقی علیہ السلام میں آپ کا تقویٰ ہے. جناب حسن عسکری علیہ السلام میں عبادت ہے. آخری حجت تو کل پیکرے نبوت ہے. ایک صلاۃ پڑھیں علی. نبی کا علم مولا کائنات. اب یوں ہی نہیں، سب میں علم وہی ہے. نبی کے علم کو امام محمد باقر علیہ السلام کو باقر علم نبیین کہا گیا ہے. سب سے زیادہ جو آج یہ علم پھیلا ہوا ہے وہ امام محمد باقر علیہ السلام کی ہے. اور ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اس کو الگ کیا ہے. فزکس الگ کی ہے، کیمسٹری الگ کی ہے، بایولوجی الگ کی ہے، الجبرا الگ کیا ہے، میتھمیٹکس الگ. یہ ہمارے چھٹے امام کی ہے. آج دنیا جو اترا رہی ہے اپنے لیول پر، اس سے کہہ دو کہ وہ اترائے نہیں.
یہ رسالت کے جانشینوں کی دین ہے، ورنہ دنیا میں علم نہ ہوتا، دنیا میں علم نہ ہوتا۔ آج جو علم ہوا ہے، اب سوچیں کہ الجبرا، انگلش کا لفظ ہے الجبرا، جیسے ہم ہندی میں اس کو کیا کہتے ہیں، بیج گنت کہتے ہیں، یہ کس کی دین ہے؟ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد کی دین ہے۔ لیکن چونکہ ہم نے ان امانتوں کو، ان کے وضاحت کرنے والوں کو پہچان نہ سکے، لہذا یہ جو ہے ان انگریزوں کے پاس چلا گیا، ورنہ کوئی بھی لفظ انگریزوں کے یہاں ال سے نہیں شروع ہوتا، یہ عربی کا لفظ ہے۔ اس کو ماننا پڑے گا کہ الجبرا جو ہے یہ کسی نہ کوئی عربی ہی ہے جس کی ایجادات ہے۔ نبی فرما رہے ہیں، نبی کا علم ہے، نبی کی شجاعت ہے، دنیا کہتی ہے نبی ارے رحمت للعالمین ہے، نبی تو تلوار چلائے ہی نہیں۔ عزیزان محترم، ایک بات سن لیں کہ نبی کی شجاعت کا عالم کیا ہے۔ باب خیبر کو، وہ باب خیبر جسے 40 پہلوان مل کر کھولتے تھے، جسے مولا کائنات نے 2 انگلیوں کو پیش کر اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا، باب خیبر کو اٹھانے والے کا نام علی ہے، اور جو علی کو اٹھا کے سامنے دنیا کے سامنے پیش کرتے اس کا نام نبی ہے۔ تو اب دنیا سمجھے کہ نبی کی شجاعت کا کیا عالم ہے۔ بس یہ ہے کہ رحمت للعالمین کا پہرا تھا، لہذا کہیں تلوار نہیں چلے، کہیں تلوار نہیں چلائی۔ نبی کا ایک واقعہ ہے، اس کے بعد میں آ رہا ہوں آپ کی تاریخ کے حوالے سے۔ نبی کا واقعہ ہے، نبی ایک سفر سے کہیں لوٹ رہے تھے، گرمی کی شدت سے بہت زیادہ پسینہ، اب آپ ہی گئے تھے، آپ نے اتارا اسے پیڑوں کی ٹہنی پر ٹانگا اور آپ ایک لگا کر رہے تھے۔ ایک دشمنان نبی جو تھا، دشمنان دین جو ہے، وہ کہیں چھپ کر دیا تھا، یا عجب نہیں کہ میں نبی کا تعاقب کر رہا ہوں، آیا اس نبی کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے تلوار نکالی، کہتا ہے مسلمانوں کے نبی اب بتاؤ اب تمہیں کون مجھ سے بچائے گا، تم تو تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ نبی نے مسکرا کے کہا کہ مجھے میرا خدا بچائے گا۔ یہ فقط جملہ ہی نہیں تھا، نبی کے دہن اقدس سے نکلا ہوا یہ جملہ اتنا کارگر تھا کہ اس نے جو تلوار اٹھائی تو فضا میں ہی ٹھگی رہ گئی۔ بڑی کوشش کی تلوار چلانے کی لیکن چلی نہیں، آخر میں مجبور ہو کر قدموں پر گرا، کہا یا نبی اللہ میں آپ کا دین قبول کرتا ہوں، آپ کو مسلمان ہوں۔ یہ صفت ہے، اگر نبی ایسے دین پڑھا رہے تھے، مولا کائنات لوگوں کو علم کی، صداقت کی تعلیم دے کر دین پڑھا رہے ہیں۔ حافظو، آج کی تاریخ شب شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام، اللہ عزیزان محترم، امام حسن عسکری علیہ السلام کو 3.5 سال کی عمر میں امامت، منصب امامت ملا۔ امام علی نبی علیہ السلام کو سامراں میں شہید کر دیا گیا۔ جب آپ سفر پر نکلے تھے تو انضمام کو وصیتیں کر رہے تھے امام کو، اور لوگوں کو بلا کر آپ کا تعارف کرایا تھا کہ دیکھو یہ میرے بعد میرا بیٹا میرا جانشین ہے اور سارے دینی مسائل یہی حل کریں گے، اور آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ 3.5 سال کی عمر ہے۔ کچھ عمر اور گزری تھی، 1.5 سال 2 سال کی، آپ مدینے میں ایک جگہ کھڑے ہوئے تھے اور دور کچھ بچے رو رہے تھے۔ یہ عزم ہے، علمیت کا عزم ہوتا ہے امامت میں، وہ دکھا رہے کھڑے تھے بچے، وہ کھیل رہے تھے، آپ زارو قطار رو رہے تھے۔ ادھر سے گزر ہوا اس کا
جو کہ دیوانہ کہلاتا تھا، جسے بہلول دیوانہ کہتے ہیں۔ علی کا دیوانہ، امامت کا دیوانہ بہلول دانا گزرا، دیکھا رو رہے تھے، رک گئے، اور ایک خوبصورت بچہ کھڑا ہوا دارو قطار ہو کر متوجہ ہوئے، صاحبزادے بتائیں کیوں رو رہے ہیں؟ رونے کا سبب؟ اچھا آپ اس لیے رو رہے ہیں کہ لوگوں کے پاس کھلونے، آپ کے پاس کوئی کھلونے نہیں، میں ابھی آپ کے لیے کھلونے لائے دیتا ہوں۔ آپ نے کہا نہیں، میں کھیلنے اور کھلونوں سے کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، میں تو ان کے لیے پیدا کیے رو رہا ہوں کہ میں اس لیے دیکھ کر رو رہا ہوں کہ جب بڑے بڑے گناہگاروں کو اللہ جہنم میں جلائے گا، بات کیوں روک کے کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی ماں کی اس بات پر رو رہا ہوں کہ جب میری ماں چولہے کو روشن کرتی تھی، تنور کو روشن کرتی تھی، تو بڑی بڑی لکڑیوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو لگا دیتی تھی۔ اللہ جب ان بڑے بڑے گناہگاروں کو جہنم میں جلائے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کا بھی استعمال کر دیں۔ یہ فلسفہ سننے کے بعد بہلول جو ہے قدموں پر گر گئے، کہا بے شک آپ امام کے نمائندے ہیں، سنا پڑھیں امام علی حسن عسکری صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ تر عمر جو ہے قید خانے میں گزری، اور اسی قید خانے کی زندگی میں ایک بار سامرا میں قید ہوا، ایک بار 3 سال سے مسلسل پڑا، اور اس وقت ایسا عالم تھا کہ لوگ جان دینے پر، لوگوں کی جان نکل گئی۔ اب یہ ہے امیر بادشاہ نے کہا کہ اب سب شہر کے باہر نکل کر صحرا میں جائیں اور نماز پڑھیں، استحقاق لوگ گئے نماز پڑھا، کوئی اثر نہیں ہوا، پریشانی کا عالم تھا۔ اسی اثنا میں ایک راہب دہریہ جو ہے صحرا میں آیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اس نے ہاتھوں کو بلند کیا، بارش بارہ ہو گئی، رحمت بارہ ہوئی۔ اب لوگوں نے جو اس کا یہ عمل دیکھا وہ گریلا ہو گئے، کچھ تو ایسے تھے جو دین سے خارج ہو گئے، کسی کوئی دین چھوڑ گیا۔ اب جو معتمد کو یہ دیکھ کر خطرہ محسوس ہوا اپنی حکومت کا، تو گلراب کو طلب کرتا ہے، قید خانے سے بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ ابو محمد، آپ کا ایک لقب ابو محمد، اے ابو محمد اب آپ اپنے نانا کے دین کو سنبھالیے، دیکھیے لوگ دین سے منحرف ہو رہے ہیں قید سازی کی وجہ سے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، اپنے چند ساتھیوں کو بلوایا اور یہ شرط کہا کہ ہائی قید دور ہو جائے گا، لیکن میرے جو چند ساتھی قید ہیں ان کو قید سے رہائی دے دے۔ اس نے فوراً رہائی دے دی، اور یہ حکومت کے اوپر جب قدرتی ڈنڈا پڑتا تھا تو یہ فوراً اہل بیت کے در پر آتے تھے اس سے بچنے، آواز چھوڑ دیا آئے۔ امام نے فرمایا کہ دیکھو اس دہریہ کو کر دو کل وہ کی آئے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ جیسے ہی دہریہ آیا اس نے ہاتھوں کو بلند کیا، بادل جھوم کر برسنا خوب جھوم کر برس رہے تھے۔ امام نے اپنے ساتھی سے کہا کہ جاؤ اور اس کا ہاتھ کو پکڑ لو اور اس کے ہاتھ میں جو شے ہے اس کو لے آؤ۔ ساتھی جو کہاں گیا اس نے پکڑا ہاتھ اور اس کے ہاتھ سے چھین لیا، اللہ کا امام کے حوالے کر۔ امام نے اسے اپنی مٹھی میں لیا اور کہتے ہیں کہ اب جو کرنا ہے اب پھر دعا کر۔ جیسے ہی وہ چیز امام کے ہاتھ میں آئی، بادل جو اب تک برس رہے تھے سب رفع ہو گئے، دھوپ نکل آئی، لوگ متعجب ہو گئے کیا معاملہ ہے۔ امام فرما رہے تھے بھائی اپنی دعا کر، ہاتھوں کو بلند کر، دعا کر بارش ہو جائے، لیکن وہ قاصر تھا، اس نے دعائیں دی، اٹھائی آئے، لیکن بارش نہیں ہو سکی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اب امام یہ معتمد بادشاہ نے کہا کہ آخر ابو محمد یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا دیکھو یہ ایک نبی کی ہڈی ہے اور اس کی صفت یہ ہے کہ جب اسے کھلے آسمان کے درمیان لائی جائے گی تو اللہ ابر رحمت برسائے گا۔ اسے کپڑے میں لپیٹا
اور لوگوں سے کہا جاؤ کل جو ہے دعا کے لیے ہم نکلیں گے. اور امام جو ہے صحرا کی طرف آئے اور دعا کے لیے کیا. امام دعا کر رہے تھے, ایک مجمع کثیر جو ہے آپ کے پیچھے تھا. بادل اٹھ رہا تھا, امام کہہ رہے تھے یہ فلاں مقام پر برسے گا. پھر اٹھا بادل کہا یہ فلاں مقام پر برسے گا. امام بتاتے جا رہے تھے. آخر میں جب بادل اٹھا کہا لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ, اب یہ بارش ہونے والی ہے. اور اتنا پانی برسا کہ پورا سامرا جو ہے جل تھل ہو گیا. چلا تو محمد آپ کے اس عمل سے پورے سامرا میں لوگوں کی زبان پر ابو محمد کا ذکر. امام حسن عسکری علیہ السلام کا لقب تھا اور دنیا زیادہ تر ابو محمد کے نام سے ہی پکارتی تھی. کیا ہوتا گیا عزیزان محترم, اتنا کریم امام. ایک بات بادشاہ سے پھر نہیں سمجھ میں آئی, اب تو شہرت ہو رہی ہے امام کی. اس نے امام کے لیے کچھ تحفے تباہی بھیجے, اچھے کھانے لذیذ کھانے غلام لے کر گئے. ایک دشمن دین جو تھا وہ امام کی دشمنی رکھتا تھا. کھانا آیا, امام نے دیکھا, اس نے کہا کہ اچھا ہے اس کو رکھا اور سب غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کیا. اس ملعون نے جا کر امام سے وہ بادشاہ سے شکایت کی. کیا دیکھا امام حسن عسکری نے آپ کے تحفوں رہائی کی کوئی قدر نہیں کی, اسے غریبوں فقراء اور مساکین نے بانٹ. سننا تھا, وہ غصہ آیا, اس نے طلب کیا امام کو. امام کہنے لگا کہ آپ نے میرے قدر قیمت نہیں سمجھی. کہا بھائی ایسا ہے کہ ہم اہل بیت لذات دنیا سے دسترس ہیں, ہمیں لذات دنیا سے کوئی شوق نہیں ہے. تیرے یہ تحائف کو میں نے دیا اور میں نے ان لوگوں کے درمیان بانٹ دیا جن کو اس کی سخت ضرورت ہے, اور یہ خاموش ہو گیا بادشاہ. لیکن جو حسد کی آگ دل میں جل رہی تھی وہ برداشت نہیں جاتا. آخر میں ایک دن بلا کے آپ کو کہتے پھر ہوگا کہ آج ترکیب یہ لگی, پلان یہ بنا کہ امام کو وحشی جانوروں کے درمیان چھوڑا, شیروں کے درمیان. شیروں کو پکڑ کے بادشاہوں کا شوق ہوتا تھا لیکن امام کو بادشاہ شیروں کے سامنے. شیروں نے جب دیکھا اپنے وقت کے امام کو تو دوڑتے ہوئے آیا وہ سب, اور امام نے انہیں کے درمیان بیٹھ کر نمازیں ادا کی. اب یہ دیکھنے کے بعد جو دشمن تھے وہ بھی اتنا لڑ گئے. عزیزان محترم, بادشاہ کو یہ بات اس نے وہی حربہ اختیار کیا جو امام حسن کے ساتھ کیا, جو زین العابدین کے ساتھ کیا, جو امام محمد باقر کے ساتھ کیا. وہی زہر دینے کا اور آپ کو زہر دے. تو عزیز و زہر کا مہینہ تھا کہ امام علی, قرآن کہتا ہے کہ امام علی عبد کی حالت میں انہیں ایک جگہ پر نصب کیا. اور ایک دن ایسا ہوا کہ امام ان کا ایک غلام تھا, اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ امام آج صبح کی نماز میں اس طرح سے کھڑے ہو کر اس سے پانی مانگا اور وضو کیا اور نماز پڑھے جیسے وہ صحت کی عالم میں نماز پڑھی, کیونکہ وہ خوشی کے ساتھ. اس کے بعد امام نے سلام پڑھا اور بستر پہ لے گیا, مجھ سے کہا پانی. میں پانی لے کر آیا تو عمان کی روح کا حسن صحیح سے یہ ہمارے آج کے 11 امام حسن بادشاہان حال جو ہے وہ مگرمچھ کے آنسو بہا دیتا, سیاہ پردہ لگا, باتیں کہ کوئی نہ ہو. جو بڑے بڑے روشات یہ سب آئے, جنازہ تیار کیا گیا, جنازہ چلا, اس منزل پر رکھا گیا جہاں نماز. میں کہوں گا یہ مولا بے شک آپ کا غریب الوطن تھے, اپنے وطن سے دور تھے, لیکن آپ کو غسل بھی دیا گیا, آپ کو کفن بھی پہنایا گیا. اے مولا آپ کے جنازے کو دیکھنے کے بعد وہ جنازہ یاد آ رہا ہے. ارے جو تیروں کو مولا تھا, نہ جس کے لیے غسل تھا, نہ کفن تھا, بلکہ اس کے لاشے کو گھوڑوں کے پاس
کیا کرے خدا کو کسی کا میرا نہیں پردوزگانے سید شہداء کو اے آزادارو جیسے ہی امام کے بھائی تھے ابو جعفر سے کہا کہ جعفر نماز پڑھو. ابھی ابو جعفر نماز پڑھانے کے لیے تکبیر کہنے ہی والے تھے کہ ایک کم سن بچہ دامن ہوا اور دامن کو پکڑ کے کہا اے چچا ہٹ جائیے, امام کی نماز امام نہیں پڑھاتا ہے. میں کہوں گا مولا بڑے خوش نصیب تھے, بے جان ہی صحیح آپ کا بیٹا اگر آپ کی نماز پڑھا, ارے سلام ہو میرا اس غریب الوطن پر جس کا بیٹا تو تھا لیکن ہاتھوں میں ہتھیلیاں تھی, پیروں میں بیڑیاں تھی, سید سجاد کو یہ غم تھا. ظالموں نے اپنے کشتائے نجس کا کر کے ہائے میرا بابا بیگانوں کا پان میں ہو گئے. العالمین سے آمن رسول ظلم الہی بحق سہنا میرے معبود ہماری اس طریقے والوں کو الہی